الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک صحیح ترین راستہ، درست ترین تعبیر، اعتدال کا راستہ اسلام ہے۔ یعنی سلامتی اور اعتدال کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ آج کی گفتگو ایک نئے سلسلہ کی ابتدا ہے، اس کا مقدمہ ہے، اس کا دباچہ ہے۔ تصوف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تصوف کی تاریخ کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ اس کا جائزہ لینے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے، کیونکہ تصوف دین کا ایک شعبہ ہے، دین کی اصل ہے، دین کی روح ہے، دین کا مقصود ہے۔ اللہ نے انسان اور کائنات کی رہنمائی کے لیے دو طریقے وضع فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو، ہر شے کو شعور عطا فرمایا ہے۔ جتنی جس شے کی ذمہ داری ہے اس کو اتنا ہی شعور عطا فرمایا گیا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جس شے کی جتنی ضرورت ہے اس کو اسی درجہ ہی شعور عطا فرمایا گیا۔ اور چونکہ انسان مکلف ہے، انسان جواب دہ ہے، انسان سے حساب و کتاب ہے، چنانچہ اس کو شعور کا شعور عطا فرمایا۔ باقی کائنات کی کوئی چیز بھی چونکہ جواب دہی کی صفت سے آری ہے، اس لیے ان کو شعور کا شعور نہیں ہے، اور انسان چونکہ مکلف ہے اس لیے اسے شعور کا شعور عطا فرمایا گیا۔ گویا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک طریق اصلاح کا جو رکھا ہے کائنات کے تشخصات میں، وہ عقل ہے، اور بارہا یہ کہا گیا کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اور کائنات کے تمام تعینات اس اصول کے اوپر وضع فرمائے گئے ہیں کہ جس چیز کا استعمال ترک کر دیا جائے وہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کے کسی عضو کا استعمال ترک کر دیں یا کم کر دیں تو اس عضو کے اندر جو امکانات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ گویا ہم اگر متحرک رہیں تو ہمارا جسم بھی متحرک رہتا ہے۔ جس طرح کہ اطباء نے کہا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر جو دو ٹانگیں ہیں، ان کو جتنا زیادہ تم استعمال کرو گے تمہارے اعضائے رئیسہ اتنے ہی درست کام کریں گے۔
یعنی تمہاری ٹانگیں جتنا زیادہ کام کریں گی اتنا ہی زیادہ تمہارا دل دماغ جگر وغیرہ کارآمد ہوں گے، اور جس طرح تمہاری ٹانگیں غیر متحرک ہوتی جائیں گی تمہارے اعضائے رئیسہ بھی مفلوج ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح انسان کی نفسیاتی اور باطنی صفات ہیں۔ شعوری دماغی جو امکانات اللہ نے اس میں رکھے ہیں ان کا استعمال بھی ہم اگر کم کرتے جائیں تو ان کے اندر سے جو امکانات ہیں ان کا صدور بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں روحانی مکاشفات، مبشرات اور منازل سلوک کا حصول اور ان کے نتائج اس درجہ موجود نہیں رہے جو کہ قدیم زمانوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کا استعمال ترک کر دیا۔ ہم نسخہ بو علی سینا کی کتابوں سے اٹھاتے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ ربن الطبری کی کتابوں سے لیتے ہیں۔ ہم کوئی مرکب اخذ کرتے ہیں کسی کتاب سے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ حکیم جعلی نوس نے کیا بیان کیے ہیں وہاں سے لیتے ہیں، اور وہ نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ آج کے زمانے کی مارکیٹ سے خریدتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حکیم جعلی نوس نے اس مرکب کے جو فوائد بیان کیے تھے اس کے اندر جو اجزائے ترکیبی تھے وہ اس زمانے کے اوریجنل تھے، اس زمانے کی ادویات پیور تھیں۔ آج جب کہ تاریخ اس کی پیورٹی کو، اوریجنلٹی کو چیلنج کر چکی ہے تو چیزیں ہم نقلی ڈالتے ہیں اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ اس کے فوائد ہمیں وہ حاصل کیوں نہیں ہوئے جو کہ حکیم جعلی نوس نے لکھے۔ جو حکیم جعلی نوس نے اس کے فوائد لکھے تھے اس کے ساتھ وہ فوائد مشروط بھی ہیں کہ اس میں وہ ادویات اس درجہ کی اوریجنل ہونی چاہیے۔ تصوف کی جب کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس پہ سب سے بڑا اشکال جو آج پیدا ہوتا ہے عملی طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فوائد لکھے ہیں روحانیت، منازل سلوک کے، تصوف کی روایت کے، وہ آج کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ وہ آج نہ حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ارتکاز حاصل نہیں۔ یعنی یہ موضوع تو چلتا رہے گا لیکن بنیادی ضمنی اسباب جو ناکام ہونے کے ہیں اس راستے پہ ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ ہمیں ایک تو ارتکاز حاصل نہیں ہے، دوسرا ہمارے نزدیک جس منزل کے حصول کے ہم خواہاں ہیں وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی نہیں۔ ہم سہل پسند واقع ہوئے ہیں، ہم آسانیوں کے متلاشی ہیں، ہم تو تھوڑی سی موسم کی اونچ نیچ اور زندگی کا نشیب و فراز برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہیں، کجا یہ کہ ہم مشقتیں اٹھائیں، تکالیف جھیلیں۔ دین کے راستے پہ بالعموم اور تصوف کے راستے پہ بالخصوص وہی شخص چل سکتا ہے جو مضبوط اعصاب، مضبوط ارادے اور مستقل مزاجی سے مملو ہو۔ جو شخص مستقل مزاجی نہیں رکھتا، صبر نہیں رکھتا، برداشت نہیں رکھتا، وہ اس راستے پہ نہیں چل سکتا۔ آج کے وہ طبقات جو اگرچہ بظاہر علم کے خواہاں بھی ہیں، تصوف پسند بھی ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے
شکست خوردگی کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کامل نہیں ملتا. یہ بات یہ ہے کہ جو کامل ہے اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے پیچھے جا کے آپ کو ملنے کی. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس؟ پیاسا تلاش کرے نا کنویں کو. آپ نے اگر کپڑا بھی خریدنا ہوتا ہے تو 10 دکانوں کی خاک چھانتے ہیں، 10 تھڑوں کی اینٹیں توڑتے ہیں، پھر جا کے آپ کو آپ کا مطلوبہ کپڑا ملتا ہے. اور کامل اتنا ہی ویلا ہے کہ وہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے. ہاں، گھر بیٹھے بھی وہ مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کی طلب اتنی شدید ہونی چاہیے کہ جس کی طرف وہ روایت اشارہ کرتی ہے کہ جب ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں اللہ کا طالب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے طالب نہیں ہو. اس نے جب اصرار کیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ اسے ندی میں غوطہ دو. جب اسے غوطہ آیا تو وہ چلایا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تیری شدید ترین طلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہوا. آپ نے فرمایا کم از کم اتنی طلب تجھے اللہ کی ہو جائے تو اللہ مل جائے گا. سید غوث علی شاہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی طلب اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ گویا وہ ان کی زندگی کے اوپر بھی غالب آ چکی تھی. ان کے لیے زندگی اور موت ایک ہو چکی تھی تو اللہ نے خود کامل شخصیت سے فرمایا کہ جا اور جا کے اس کے گھروں سے فیض یاب کر. یا پھر طلب اس درجے کی، اگر اس درجے کی نہیں ہے تو پھر اس سہل پسندی کے ساتھ ہمیں دین بھی حاصل نہیں ہو سکتا، کجا یہ کہ دین کی روح حاصل ہو جائے. ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ کے متعلق صوفیاء نے اپنی کتب کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ وہ ایک علاقہ کے حکمران تھے. اس حکمران کے بیٹے بھی تھے، خود بھی بادشاہ تھے. ایک بہت مخملی بستر کے اوپر وہ لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما تھے. طالب بھی تھے، متردد بھی تھے، متجسس بھی تھے، حق کی طلب بھی تھی، لیکن ابھی رہنمائی حاصل نہیں ہوئی تھی. تو اچانک سے چھت کے اوپر کچھ چلنے کی آواز سنائی دی. تو ابراہیم بن ادھم نے اونچی آواز سے پوچھا کہ کون ہے؟ ایک روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ فرشتے کی آواز آئی کہ میں اوپر اونٹوں کے بیٹھ کے سیر کر رہا ہوں. ابراہیم بن ادھم نے مزید متجسس ہو کے کہا کہ اونٹوں کا چھت پہ کیا کام؟ کبھی چھتوں پہ بھی اونٹ ہوتے ہیں؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ جس مخملی بستر کے اوپر تم موجود ہو یہاں پہ بھی حق کا کوئی کام نہیں، یہاں بھی تجھے حق نہیں ملے گا. حق کو پانے کے لیے متردد اور متجسس ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو پرمشقت بھی ہونا پڑتا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. اس راستے پہ چلنے کی جو پہلی شرط ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ قرآن نے بیان کی ہے ادخلوا فی السلم کا. دین میں پورے کے پورے سرنڈر کر جاؤ، دین میں پورے کے پورے سر تسلیم خم کر جاؤ، دین میں پورے کے پورے فنا ہو جاؤ. ہم اس راستے پہ کیوں نہیں چل سکتے جس کو تصوف کہتے ہیں، جس کو طریقت کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہمارا علم حجاب بنتا ہے. العلم حجاب الاکبر، ہمارا علم حجاب بنتا ہے. دیکھیے جب تک پرانا رنگ نہ اترے نیا رنگ نہیں چڑھایا جا سکتا. تان سین کے پاس 2 لوگ آئے. ایک بچے نے کہا
کہ میں موسیقی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تانسین نے کہا کہ 3 ماہ میں سیکھ جاؤ گے۔ دوسرے بچے نے کہا کہ میں موسیقی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا 6 ماہ میں سیکھ جاؤ گے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم، دونوں بچے ہیں، قریب قریب ہم عمر بھی ہیں، بظاہر صلاحیتوں میں تفاوت بھی نظر نہیں آ رہا، ایک سے آپ نے فرمایا کہ 3 ماہ میں سیکھ جاؤ گے اور دوسرے سے آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ میں سیکھ جاؤ گے، تو تانسین نے مسکرا کے کہا کہ جو بچہ 3 ماہ میں سیکھے گا وہ بے رنگ ہے، اس پہ میں نے اپنا رنگ چڑھانا ہے، اور جسے میں نے کہا ہے کہ تم 6 ماہ میں سیکھ جاؤ گے، اس کا پہلا رنگ اتارنے میں مجھے 3 ماہ لگے گا، اور 3 ماہ پھر لگیں گے رنگ چڑھانے میں۔ یہ پہلا حجاب ہے جو ہمیں اس راستے پہ چلنے سے روکتا ہے۔ دوسرا حجاب وہ ہے ہمارا اپنا پیمانہ۔ ہم اپنے پیمانوں سے کامل کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہر پڑھا لکھا آدمی آج کا یہ جو فی زمانہ حالات ہیں ان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی مجھے کامل نہیں ملتا۔ اس کا پہلا سبب العلم حجاب الاکبر، دوسرا سبب اپنا پیمانہ۔ آپ دیکھیے رفقا، اگر اپنے پیمانے سے ہی پرکھنا ہو تو اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، وہ شخصیت کہ جس کے متعلق محدثین یہ روایت لائے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تشریف نہ لے آتے تو یہ کائنات ہی منصہ شہود پہ نہ آتی۔ وہ شخصیت بھی بہت ساروں کے پیمانوں پہ پوری نہیں اتری۔ ابو جہل سے پوچھئے کہ کیا یہ شخصیت تمہارے پیمانے پہ پوری اتری ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اس میں یہ خامی ہے۔ ابو لہب سے پوچھئے، وہ بھی بتائے گا کہ میرے پیمانے پہ بھی یہ شخصیت پوری نہیں اتری، اس میں یہ خامی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو آپ کا پیمانہ ہے وہ دوسرا حجاب ہے، اور وہ بھی العلم حجاب الاکبر کا ہی ایک ذیلی اور ضمنی پیمانہ ہے، کہ آپ اپنے پیمانے کو سپیریئر رکھ کے تجزیہ کرتے ہو اس شخصیت کا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ خود اس درجہ کمال پہ متمکن ہو، آپ اس درجہ کمال پہ فائز ہو چکے ہو کہ اب آپ لوگوں کا تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہو، تو آپ کو مرشد کی ضرورت کیا ہے پھر؟ یہ جو ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے نا کہ پیر پکڑنا چاہیے، اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ پیر کو پکڑ سکتے ہو تو آپ کو پیر پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ آپ کو پکڑیں۔ پیر کو آپ نے پکڑنا ہے یا پیر نے آپ کو پکڑنا ہے؟ دستگیر تو وہ ہے نا، جو دستگیری کرے گا وہ پکڑے گا، آپ نے تو پیر کو نہیں پکڑنا۔ اگر آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہو کہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہو، آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہو۔ دیکھیے، میں ایک مثال کے ذریعے بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت بڑا حجاب ہے جو پیدا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کامل شخصیت نہیں ملتی۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ایک حد تک اس کی رپیوٹ، اس کی شہرت، اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ، اس کا اثر و رسوخ، اس کا علم تو آپ کو ہو سکتا ہے، اس کا علم ہو بھی جانا چاہیے۔ اس حد تک تو مشائخ کے متعلق، اس حد تک تو کاملین کے متعلق بھی تجزیہ کروا لیا جائے، علم حاصل کر لیا جائے، تو اس میں مذائقہ نہیں۔ لیکن کما حقہ ایک فزیشین ہے، ایک اسپیشلسٹ ہے، اس کے علم کا اگر آپ احاطہ کر پائے، آپ نے علم کا احاطہ کر لیا، تو پھر تو آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، پھر آپ کو اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ مکمل علم کا احاطہ تو آپ درزی کے علم کا بھی نہیں کر سکتے۔
اگر آپ درزی کے علم کا مکمل احاطہ کر لیں تو پھر آپ بھی درزی ہیں. جب آپ کے پاس درزی کا مکمل علم آ جائے گا تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ تو خود درزی ہیں. اب جنید بغدادی کے پاس جاتے ہیں آپ اس شرط کے اوپر کہ جب میں جنید کے مکمل علم کو جان لوں، جنید کے عرفان کا مکمل احاطہ کر لوں، جنید کے مکمل مکاشفات و مشاہدات اور مبشرات کے اوپر محیط ہو جاؤں، پھر مانوں گا. بھئی پھر آپ کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو خود آپ جنید بغدادی ہیں. پھر آپ کو جنید بغدادی کی طلب کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو طالب اس لیے ہیں کہ جائے استاد خالی. کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والی جو مقدس ترین جماعت، جو تاریخ انسان اور تاریخ عالم میں مقدس ترین لوگوں کے اوپر مشتمل دستہ ہے، ان میں سے کوئی شخص ایسا تھا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مکمل احاطہ کر چکا ہو، آپ کے مکمل مشاہدات کا اسے ادراک ہو گیا ہو؟ یہ ہے یومنون بالغیب. یہاں پہ ایمان جو ہے وہ غیب کے اوپر ہوتا ہے، اندیکھا، کیونکہ اس کا مکمل یہ احاطہ نہیں کر سکتا، تو پیمانہ بھی اس کامل نے عطا کرنا ہے. آپ اپنے پیمانے کے ساتھ اس کو تلاش نہیں کر سکتے. یہ دو اسباب ہیں، بالعموم دین پہ نہ چل سکنے کے، اور بالخصوص تصوف کی منازل نہ طے کر پانے کے. اور تیسرا سبب جو ہے وہ تصوف اور دین ہمارے لیے فرسٹ پریورٹی نہیں ہے. ہم اتنے سہل پسند ہیں کہ ہم دنیا جیسی حقیر ترین چیز کو، جس کے متعلق مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ازروگ منطق انسان بھی ارتقاء پذیر ہے اور کائنات بھی ارتقاء پذیر ہے، اور ارتقاء ازروگ منطق اس بات کا غماز ہے کہ اس کی بعد والی حالت پہلی سے بہتر ہوتی ہے. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ اس جہان سے افضل ہے، اس جہان سے بہتر ہے. اسی لیے ہمارے اندر اس کی طلب رکھی گئی ہے. کم تر کے لیے ہم برتر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری سہل پسندی کا حال ہے. فقط اس لیے کہ جو کمتر ہے اس کے نتائج فوراً نکل آتے ہیں، اور جو برتر ہے اس کے نتائج دیر سے نکلتے ہیں، جس طرح اس کے اثرات بھی دیر پا ہوتے ہیں. ہم دنیا کی طرف اس لیے زیادہ لپکتے ہیں، دنیا ہمارے لیے فرسٹ پریورٹی اس لیے ہے کہ دنیا کے نتائج جلدی نکل آتے ہیں. آپ دیکھ لیں تاریخ عالم میں بھی جن لوگوں نے نام پیدا کیا ہے انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں نا، اور ان مشقتوں کے نتائج فوراً سے نہیں نکلے، دیر سے نکلتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. اب ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک کا امتحان پاس کرنا ہے اور وہ رات کو جاگتا ہے، دن کو اپنا آرام قربان کرتا ہے، پڑھتا ہے. اب اسے تکالیف اٹھانا پڑیں گی، ان تکالیف کا نتیجہ کچھ دیر بعد نکلے گا. اور دوسرا بچہ خواب خرگوش کے مزے اڑاتا ہے، سوتا ہے. وقتی مزہ کسے حاصل ہوگا؟ جو سو رہا ہے. سونے والے کو وقتی مزہ حاصل ہوگا، اور نتیجہ اس کا نکلے گا ناکامی کی صورت پہ، اور جس نے وقتی مشقت اٹھائی ہے اس کا نتیجہ نکلے گا کامیابی کی صورت. یہ بنیادی اصول ہے. یہ وہ تیسرا سبب ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہی یہ چاہتے ہیں کہ جو مرشد کامل ہے وہ بھی ہمیں گھر میں آ کے فیض یاب کر جائے، ہمیں تردد نہ کرنا پڑے، ہمیں مشقت نہ اٹھانا پڑے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے سہولیات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حقیقت اس کے برخلاف ہے، حقیقت اس سے مختلف ہے۔ آسانیاں روحانی پیدا ہوتی ہیں، آسانیاں فکری پیدا ہوتی ہیں، تکالیف وقتی طور پہ بڑھ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی تکالیف کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی، تکالیف بڑھ گئی۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، چاہے یہ روایت فن درائد پہ پوری نہ بھی اترتی ہو، ازروغ تعقل اس کا تجزیہ جو بھی ہو یا نتیجہ نکلے، لیکن کم از کم اس میں سے ایک حقیقت تو واضح طور پہ نکلتی ہے کہ جب کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں بھوک سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے شکم مبارک سے قمیض کو ہٹایا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے دو باندھے ہوئے۔ اسی لیے شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس چیز کے ترک کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے، جس چیز کے ترک کے لیے اس راستے پہ چلا جاتا ہے، لوگ اسی کے حصول کے لیے اس راستے پہ چلنے کے خواہاں ہیں۔ یعنی کامل شخصیت کے ساتھ منسلک ہونے کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ آپ کی طبیعت حقیر چیزوں سے متنفر ہو کے اعلیٰ اور برتر چیزوں کی خواہاں ہو جائے۔ مطلب دنیا کے متعلق آپ کا تاثر، آپ کا تصور اور طرز عمل یہ ہو جائے کہ جس طرح ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے شخص کا ہوتا ہے۔ جو کشتی میں بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے وہ پانی کو صرف کشتی کو تیرانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بظاہر بھگت کبیر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سادھو کی مثال بگلے کی سی ہوتی ہے۔ بگلا جب پانی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پانی میں دھنسا ہوا ہے، یعنی گویا دنیا میں دھنسا ہوا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ پانی کو اپنے پروں کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھیگے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس بگلے نے محو پرواز ہونا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پروں کو حرکت دیتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ یہ فقیر کی مثال ہے کہ بظاہر وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس میں دھنسا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل اس طرح سوار ہوتا ہے کہ جس طرح کشتی میں سوار ہوا جاتا ہے۔ اب پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے لیے وہ تیرانے کا باعث بنتی ہے، اور وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے اس کو ڈبونے کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، دنیا کو اللہ نے بنایا ہے مومن کے استعمال کے لیے۔ یہ ہمارے استعمال کی چیز ہے۔ آگے جا کے یہ موضوع چلے گا ابھی کئی نشستوں میں، تو ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ تصوف کے اوپر اس نقطۂ نظر کے کیا اثرات ہوئے ہیں، منفی اثرات بھی کچھ ہوئے ہیں۔ رہبانیت، یہ کائنات انسان کے برتنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کائنات کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ مومن اسے استعمال کرے۔ یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہ مومن کو استعمال کرے۔ مومن وہ ہے جو صاحب لولاک ہو، یہ اس کے اوپر محیط نہ ہو بلکہ یہ اس کے اوپر محیط ہو۔ تو ایک یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس راستے پہ چل نہیں سکتے کہ ہم پریورٹیز طے نہیں کر پاتے، ہم سہل پسندی کا شکار ہیں۔ آج اس گفتگو کو اسی نقطے کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے ان اسباب کا تجزیہ کیا کہ جن کی وجہ سے ہم دین کے اوپر بالعموم اور تصوف کے اوپر بالخصوص نہیں چل پاتے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ تصوف پیدا کیوں ہوتا ہے،
اس کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تصوف کیا ہے یہ زیر بحث آئے گا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔